اب میں تقریر کو اپنی آخری منزلوں سے قریب کر رہا ہوں. دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آغاز. اس آیت کو ذرا سا الگ رکھ دیں. یہ آغاز ہے. الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. ربوبیت. اور اس سے پہلے کیا لفظ تھا؟ للہ. الوہیت. تو دو لفظ آگے نا. الوہیت اس سے پہلے ہے اور پھر ربوبیت. الرحمن الرحیم. رحمانیت رحیمیت. مالک یوم الدین مالکیت. تو 5 الفاظ شروع میں رکھے. الوہیت، ربوبیت، رحمانیت، رحیمیت، مالکیت. یہ ہے قرآن مجید کا آغاز. اور اب چلیں قرآن مجید کے اختتام پر. بالکل آخری سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بھائی قرآن کا آغاز ہے اسم خدا سے اور قرآن کا اختتام ہے انسان پر. تو بتانا یہ تھا کہ خدا سے انسان تک جو صراط مستقیم ہے وہی ہے درمیان کا قرآن مجید. خدا سے انسان تک جو صراط مستقیم بنی ہوئی ہے وہ یہ ہے قرآن مجید جو سورہ بقرہ سے والناس تک جا رہا ہے. تو قل اعوذ برب الناس ربوبیت، ملک الناس ملوکیت، الہ الناس الوہیت. اب 5 نام رکھے سورہ حمد کے اندر اور 3 نام رکھے سورہ والناس کے اندر اور ترتیب کے ساتھ رکھے. تو عزیزان محترم میری گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہو جائے گی اگر میں اس میسج کو کنوے کر سکا. دیکھیے سورہ والناس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ربوبیت، ملک الناس ملوکیت، الہ الناس الوہیت. ربوبیت کے معنی کیا ہے؟ رب. رب کے معنی پالنے والا، پرورش کرنے والا، احتیاج کو پورا کرنے والا. ملک کے معنی کیا ہے؟ ملک کے معنی بادشاہ، حاکم، آقا، مالک. یہ ہے ملک. الہ کے معنی کیا ہے؟ وہ ذات جو لائق عبادت ہو. وہ ذات جو لائق عبادت ہو. تو ترتیب پہ نگاہ رکھیے گا. پہلے رکھا ہے ربوبیت کو رب الناس قل اعوذ برب الناس، پھر رکھا ملوکیت کو ملک الناس، اور پھر رکھا الوہیت کو الہ الناس. بھائی اس ترتیب میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوگا نا. اور اسی راز سے ہم سورہ حمد کے ان الفاظ کی طرف واپس جائیں گے. تو عزیزان محترم انسان کی زندگی کے 3 بڑے ادوار ہیں. بچپنا، جوانی، بڑھاپا. بھائی یہی تو ہے نا. بچپنے میں انسان کو تربیت کی ضرورت ہوتی. بھائی اگر ماں باپ اس کی تربیت نہ کریں، اس کی جسمانی اور روحانی غذا کا بندوبست نہ کریں تو مر جائے نا. تو اس کو بچپنے میں تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اب بچپنا گزرا، جوانی آئی اور اب اس کا کیریئر اسٹارٹ ہوا. اس کی زندگی عملی شروع ہوئی. تو عملی زندگی میں یا کسی کے یہاں ملازمت کرے گا یا تجارت کرے گا، یا حاکم ہوگا یا محکوم ہوگا. یہی تو صورتحال ہوگی نا. تو بچپنے میں تربیت حاصل کی اس نے ماں باپ سے، جوانی میں ملازمت کی، محکوم رہا اپنے حاکم کا، اور جب انسان بوڑھا ہو گیا تو اب وہ ملازمت تو نہیں کرے گا. اب وہ اپنی آخرت کی فکر کرے گا اور عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا. یہی ہے نا مزاج انسانیت کا. یعنی بچپنے میں جو بچہ کھیلتا نہ ہو وہ ایب نارمل ہے، اور جوانی میں جو فکر معاش نہ کرے وہ ایب نارمل ہے، اور بڑھاپے میں جو عبادت کی طرف مائل نہ ہو جائے وہ غیر فطری انسان ہے. تو یہ فطرت انسانی ہے، یہ مزاج ہے انسان کا کہ بچپنے میں اسے تربیت چاہیے، جوانی میں اسے ملازمت چاہیے، بڑھاپے میں اسے عبادت چاہیے. بے نہیں اسی ترتیب سے جملے رکھے گئے کہ دیکھو غیر اللہ کی طرف توجہ نہ رہے. بچپنے میں رب الناس ہے، جوانی میں ملک الناس ہے، بڑھاپے میں الہ الناس ہے. یعنی تمہاری پوری زندگی پر اس کی حکمرانی ہے اور اپنے کسی عمل کو اس سے ہٹ کے انجام دینے کی کوشش نہ کرنا. اب واپس چلیں سورہ حمد کی طرف کہ اس میں جو ترتیب رکھی گئی وہ ترتیب کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الوہیت، ربوبیت، الرحمن الرحیم، رحمانیت، رحیمیت، مالک یوم الدین، مالکیت. اب 5 نام دیے ہیں نا اپنے اس نے، اور 5 اپنے اوصاف گنائے ہیں. اب ان کے اندر راز کیا رکھا پروردگار عالم نے؟ تو اس میں راز یہ رکھا کہ میں اللہ ہوں، میں خالق میں ہوں تمہارا، اور جب میں تمہارا خالق ہوں تو تمہاری پرورش کی ذمہ داری میری ہے. اب الوہیت سے بات ربوبیت کی طرف گئی. اور جب تمہاری پرورش کی ذمہ داری میری ہے تو میں ایک ایک کی احتیاج کو دیکھ کے دوں گا، رحمانیت. اور جب قیامت کے اندر آؤ گے تو اب وہاں ایک ایک کو دینے والا نہیں ہوں، اب میں عمل کو دیکھنے کے بعد دینے والا ہوں، رحیمیت. اور یہ نہ سمجھو کہ کسی اور سے لے لو گے، مالک یوم الدین میں ہوں، مالکیت. تو پروردگار عالم نے اس پورے سورہ حمد کے اندر اس بات کو پیش کیا کہ انسان کی پوری زندگی پروردگار عالم کی عبادت اور اطاعت میں بسر ہونی چاہیے. اگر میرا یہ پیغام
मेरे मुअज़्ज़ज़ सुनने वालों तक पहुंच गया तो नागुज़ीर है कि मैं चंद जुमले इस सिलसिले में अर्ज करूं। देखिए, इबादत अल्लाह की, अभी तय हुआ है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इबादत फकत तेरी, किसी और की इबादत नहीं होगी। जब इबादत परवरदिगार आलम की है तो क्या तरीक़े इबादत आप मुअय्यन फरमाएंगे? एक सवाल है। जब इबादत परवरदिगार आलम की करनी है तो क्या तरीक़े इबादत हम खुद मुअय्यन कर लें कि जिस तरीके से चाहे इबादत कर लें? नहीं, अगर इबादत उसकी है तो फिर तरीक़े इबादत भी वही मुअय्यन करेगा। जैसा कि कुरान मजीद में इसका जिक्र है कि भाई ये बुत को जो पूज रहे हैं तो इनसे पूछो कि ये बुत को क्यों पूज रहे हैं। सूरह ज़ुमर, ये बुत को क्यों पूज रहे हैं? तो वो ये कहेंगे कि मा नाबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम तो इबादत बुतों की इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें अल्लाह तक पहुंचा दें। यानी बुतों के पास, बुत परस्तों के पास भी आर्गुमेंट है, बगैर दलील के वो बात नहीं कर रहे हैं। यानी वो उसे खुदा नहीं समझ रहे हैं, वो उसे खुदा नहीं समझ रहे हैं, वो उसे वसीला समझ रहे हैं अल्लाह तक पहुंचाने का। तो मेरी इस बात को हमेशा के लिए याद रखिएगा कि इंसान अगर अपनी तरफ से वसीला बना ले तो वो है शिर्क, और अगर उसकी तरफ से भेजे हुए को वसीला बनाए तो वो ऐन इबादत। तो अगर इबादत उसकी है, अगर इबादत उसकी है तो तरीक़े इबादत को मुअय्यन करना भी उसी का इख्तियार होगा। कुरान मजीद ने आवाज दी, व रब्बुका यख़्लुक़ु मा यशाउ व यख्तार, सुनो तुम्हारा रब जो चाहता है खल्क करता है और जो चीज चाहता है इख्तियार कर लेता है। मा कान लहुमुल खियारा, किसी इंसान को इख्तियार करने का कोई हक नहीं है। तो तरीक़े इबादत को मुअय्यन करने का हक किसी इंसान को नहीं है, तरीक़े इबादत भी वही मुअय्यन करके बतलाएगा। तो परवरदिगार आलम ने जिन इंसानों को अपने इख्तियारात और अपनी तरफ से मनसब हिदायत पर फायज किया, उन इंसानों का इत्तिबा और उन इंसानों की इताअत बेऐन ही परवरदिगार आलम का इत्तिबा है और बेऐन ही परवरदिगार आलम की इताअत है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।